السلام علیکم دوستو، آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر طائرانہ نظر کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی التیمی ہے۔ مرہ بن کعب پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر ان کے بعد ان کی والدہ مسلمان ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی آل میں 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے ابو عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کے صاحبزادی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 نسل در نسل صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیعت ہوئے تھے۔ جہنم سے آزادی کی وجہ سے آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ اسی روز سے آپ کا نام عتیق رکھا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے نسب میں کوئی نقص اور عیب نہ تھا۔ ان کے صدیق ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام الصدیق رکھا، اور اس نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے پر پہل کی اور سچائی پر قائم رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصہ میں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا اور صبح کے وقت آپ نے اس کے متعلق لوگوں کو بتایا، تو آپ پر ایمان لانے والوں اور آپ کی راست بازی پر یقین رکھنے والوں میں سے کچھ لوگ تو تردد کا شکار ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ اعلان فرمایا، میں تو اس سے دور کی خبر کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں تو صبح و شام آپ کے پاس آسمان سے آنے والی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موسوم کیا گیا الصدیق کے نام سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے تقریباً 3 سال بعد 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا شمار دور جہالت میں بھی قریش کے سرداروں میں ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پسندیدہ اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ دور جہالت میں بھی لوگ دت کے فیصلے انہی سے کراتے تھے۔ جب کوئی کام کرتے تو قریش ان کی تصدیق کرتے اور ان کی اور ان کے ساتھ شریک ہونے والے کی ضمانت کو قبول کرتے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور شخص کی ضمانت ہوتی تو وہ اسے تنہا چھوڑ دیتے اور تصدیق نہ کرتے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے اس کی طرف سبقت کی، اور ان کی دعوت پر ان 10 افراد میں سے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی 5 نے اسلام قبول کیا۔ وہ 5 آدمی یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام ہے۔ جن 5 افراد نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا، یہ انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حلقہ اسلام میں داخل کیا۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی نشہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نشے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، آپ نشہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا۔ اس شخص نے پھر سے پوچھا، کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی عزت کو برقرار رکھتا ہوں اور اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچے،
تو آپ کے والد آپ کو بتوں کے حجرے یعنی خانہ کعبہ میں لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا یہ تمہارے عظیم معبود ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور کسی کام میں مصروف ہو گئے تو آپ ایک بت کے پاس بیٹھ گئے اور کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر کہا مجھے خوبصورت کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے عطا کر دو۔ بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے ایک بت پر کنکر پھینکی جس وجہ سے وہ بت نیچے گر گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کبھی بتوں کی پوجا کے لیے خانہ کعبہ میں نہیں گئے۔ دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو قریش کی طرف سے بہت زیادہ نقصان پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں تم ہجرت کرو گے۔ 2 پہاڑوں اور 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے درختوں کی سرزمین۔ اس طرح کچھ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ حبشہ چلے گئے تھے ان میں سے بھی اکثر مدینے واپس آ گئے۔ جب ابو بکر صدیق نے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے والدین آپ پر قربان، کیا آپ اس کی امید رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ہجرت نہیں کی۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے میدان میں ہوئی۔ غزوہ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے محافظوں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ان کے سپرد تھی۔ ابن اساکر سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کے دن کافروں کے ساتھ تھے۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے آپ کو بدر کے دن دیکھا اور منہ موڑ لیا اور میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تم سے منہ نہ موڑتا۔ اس صورتحال سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی عظمت، ان کی سچائی اور اخلاص کی گہرائی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ غزوہ احد جو غزوہ بدر کے اگلے سال ہوئی تھی، اس جنگ میں کفار فتح یاب ہوئے تھے کیونکہ تیر اندازوں نے احد کی چوٹی چھوڑ دی تھی۔ اس موقع پر صرف 1 درجن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے میری مدد نہیں کی سوائے ابو بکر صدیق کے، جس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل نامی لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پھر سے عرض کیا مردوں میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد ابو بکر صدیق سے۔ میں نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب سے۔ پھر آپ نے کافی آدمیوں کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی رنگت سفید، چہرہ باریک، رخساروں پر گوشت کم تھا، پیشانی کشادہ، انگلیوں کے جوڑ موٹے نہیں تھے، باریک لمبی ناک، آنکھیں گہری، پنڈلیاں دبلی اور رانیں سخت تھیں۔
آپ مہندی اور وسمہ ملا کر بالوں کو رنگ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں قتیلہ بنت سعد سے شادی کی۔ ان کے بطن سے عبداللہ اور اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ جہاں تک کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے، وہ تو غزوہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور وہ اپنی والد کے خلافت تک زندہ رہے اور ان کی خلافت میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے صرف 7 دینار وراثت میں چھوڑے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی زیادہ سمجھا۔ عبداللہ کے ہاں اسماعیل پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے پیچھے اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی خلافت کا مطالبہ کر دیا، جبکہ مہاجرین نے ابھی خلافت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کی کنیت ابو ثابت تھی۔ وہ بنو ساعدہ کے نمائندے اور خزرج کے محبوب رہنما تھے۔ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے اور وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیماری ہی کی حالت میں لے کر آئے تاکہ ان کی بیعت کریں۔ انہوں نے ان سے خطاب کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، میں بیماری کی حالت میں بات نہیں کر سکتا، اس لیے تم میری ترجمانی کرو۔ جب وہ بات کرتے تو وہ آدمی ان کی بات کو غور سے سنتا، پھر بلند آواز سے عوام تک پہنچا دیتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اجلاس کی خبر ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے لیے جانا بہت ضروری ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو عمر نے انہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں رونما ہونے والے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ بن جرہ کو ساتھ لے کر بڑی تیزی کے ساتھ سقیفہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت عمر نے بات کرنا چاہی تو ابو بکر صدیق نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ذرا ٹھہرو، میں ان سے خود بات کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ تمام باتیں کہیں جو حضرت عمر کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق کی طرف رسول اور ان کی امت پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسے یکتا تسلیم کریں، جبکہ وہ اس کے علاوہ مختلف خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، جبکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے جھوٹے خدا ان کی شفاعت کریں گے اور وہ انہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ ان کے یہ معبود تراشے ہوئے پتھر اور چھیلی ہوئی لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دیتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ عربوں کے لیے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم سے سب سے پہلے مہاجرین منتخب فرمائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں، آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ ہمدردی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی طرف سے آنے والی مشکلات، خاص کر آپ کی تکذیب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ان کے اس اقدام کی وجہ سے تمام لوگ ان کے مخالف تھے۔ انہوں نے ان پر سختی کی۔ جب لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کے خلاف گٹھ جوڑ میں مصروف تھے تو وہ تعداد میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے خوف زدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے یہ شرف حاصل کیا کہ زمین میں سب سے پہلے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست و مددگار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اس لیے وہ منصب خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس معاملہ میں کوئی ظالم شخص ہی ان سے تنازع کر سکتا ہے۔ انصار کی جماعت، تم ایسے لوگ ہو کہ دین میں تمہاری فضیلت اور مقام و مرتبہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں اسلام میں سبقت و عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور انہیں مہاجر بنا کر تمہاری طرف بھیجا، بس ہم تمہارے مشورے اور تمہاری رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، یہ عمر اور ابو عبیدہ ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ ان دونوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، آپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تمام مہاجرین میں سے افضل ہو، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہو، نماز کی امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی فرما چکے ہو، اور نماز ہی ہمارے دین کا سب سے بڑا رکن ہے۔ لہٰذا یہ حق کسے پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ کر خلافت کے منصب پر فائز ہو جائے۔ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہم سب آپ کی بیعت کریں۔
جب وہ دونوں آپ کی بیعت کرنے لگے تو حضرت بشیر سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے پہلے ان کی طرف بڑھے اور ان کی بیعت کر لی۔ انصار کی وہ رائے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہو، مقبولیت حاصل نہ کر سکا، حتیٰ کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اسے قبول نہ کیا، کیونکہ جب انہوں نے اس بارے میں سنا تو انہوں نے کہا یہ پہلی کمزوری ہے، کیونکہ قوت کا تقسیم کر دینا اس کے لیے کمزوری کا باعث ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ دو تلواریں ایک نیام میں جمع ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال ہوا تب انہوں نے ان کی بیعت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث جو اللہ نے انہیں مدینہ اور فتح میں مال غنیمت عطا کیا تھا اور جو خیبر کے خمس سے بچا تھا، طلب کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ان میں سے کوئی چیز بھی دینے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ اس وجہ سے ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی اور انہوں نے مرتے دم تک اس معاملے کے بارے میں ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قرابت کی وجہ سے خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بیعت کرنے میں تاخیر کی اور وہ بیعت کرنے سے پیچھے رہے۔ حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانے سے قاصر تھے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدفین کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ قرآن مجید کی تالیف تھی۔ اس وقت صحابہ کرام میں سینکڑوں حافظ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجات میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا، لیکن قرآن کریم کو کبھی کتابی شکل میں نہیں دیا گیا تھا۔ زید بن ثابت نے کہا، خدا کی قسم اگر ابو بکر پہاڑوں میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ مشکل نہ تھا جو انہوں نے مجھے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب پانے والے ابو بکر ہیں، کیونکہ وہ قرآن مجید کی تالیف میں منفرد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر کو 15 دن تک بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 63 برس تھی اور ان کی خلافت 2 سال 3 ماہ رہی۔ مرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران سرکاری خزانے سے جو کچھ بھی لیا تھا اسے واپس کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو اور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ دوستو، یہ خلفائے راشدین سیریز کا پہلا ایپیسوڈ تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔